نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بوڈیلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سنی اجتماع میں اس وقت ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کا بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو شاید ہی کچھ پرسنٹ ایسے مسلمان ہوں گے یا انسان ہوں گے جن کی زندگی میں کسی حد تک سکون نظر آتا ہو۔ دنیا کے تقریباً انسان اس وقت بے چینی میں گرفتار ہیں، بے قراری میں گرفتار ہیں، اور بہت سارے انسان یہ تصور کرتے ہیں کہ بے چینی اور بے قراری کا علاج سرمایہ ہے، عالیشان محل ہے، آسائش کی چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس یہ آسائش کی زیادہ چیزیں ہیں وہ غریبوں کے مقابلے میں زیادہ بے چین دکھائی دیتے ہیں اور بے قرار دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کا انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو سکون تھا، اور بہت کچھ مل جانے کے بعد بے قراری کیوں بڑھ گئی، بے چینی کیوں بڑھ گئی، انسان کا سکون ختم کیوں ہو گیا۔ اگر مختصر سے جملے میں عرض کروں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا انسان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، بس کٹ رہی ہے، کاٹ رہے ہیں۔ یہ ایک عام جملہ لوگوں کی زبان پر آپ سننے کو، لوگوں کی زبان پر آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ جملے سننے کو حاصل ہوتے ہوں گے۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے حوالے سے کچھ غور کروں،
کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو بہت غور کرنے کے بعد مجھے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی اور میری نظروں سے گزری. تب میں نے یہ محسوس کیا کہ بے قراری اور بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے. سکون کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل اگر سکون میں ہے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر اس کا دل بجھا ہوا ہے تو چہرہ اترا ہوا دکھائی دے گا. دل کا مطمئن ہونا، دل کے اندر قرار کا ہونا، دل میں سکون کا ہونا، یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری بھی ہے اور انسان اس کا متلاشی اور اس کا خواہش مند بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرا دل بیٹھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی دم نکل جائے گا. یہ کیفیت انسان کی بنتی ہے. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان بہت سارے رونے لگ جاتے ہیں، ان سے بات کرو پٹاپٹ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ سارا معاملہ دل سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ دل کی بے چینی کی وجہ سے، بے قراری کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے یہ آنسو جاری بھی ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ دل کے اندر ہی سکون رکھتا ہے اور دل کے اندر ہی بے چینی محسوس کرتا ہے. سلسلہ اشرفیہ کا ایک وظیفہ ہے کہ جب تم اپنے دل میں بے چینی اور بے قراری حد درجہ محسوس کرو، اور کبھی تاریکی میں تم نکلو اور تمہیں ڈر محسوس ہونے لگے، یا رات کو اگر تم سو اور تمہیں ڈر محسوس ہونے لگے، تو یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لو. اس لیے کہ جتنے بھی اولیاء جنگل و بیابان سے اکیلے یوں ہی گزر جاتے اور انہیں ڈر نہیں لگتا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر یا متکبروں کا وظیفہ جاری رکھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، اگر کسی شخص کا دل بے پناہ کمزور ہو رہا ہو، اس کے اندر خوف محسوس ہو رہا ہو، بے قراری اور بے چینی محسوس ہو رہی ہو، ڈر محسوس ہو رہا ہو، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور 41 مرتبہ پڑھو، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے مردہ دل کو زندہ فرما دے گا اور قرار کی دولت عطا فرما دے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ دل بے چین ہوتا ہے اور اسی وجہ سے نیند بھی اڑ جاتی ہے، طبیعت میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، انسان حشاش و بشاش نظر نہیں آتا، انسان پریشان سا نظر آتا ہے، کھویا کھویا ہوا سا نظر آتا ہے. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا کہ آخر یہ دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے، دل بیٹھتا کیوں چلا جاتا ہے، دل پر خوف طاری کیوں ہوتا ہے، دل میں بے قراری کیوں ہوتی ہے. تو اب آپ سنیے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو کثرت گناہ کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. میں حیران ہوں یا اللہ، گناہ انسان کبھی ہاتھ سے کرتا ہے، گناہ انسان کبھی زبان سے کرتا ہے، گناہ انسان کبھی کانوں سے کرتا ہے، گناہ انسان کبھی آنکھوں سے کرتا ہے، گناہ انسان کبھی پیروں سے کرتا ہے، گناہ انسان کبھی اپنے وجود سے کرتا ہے. لیکن گناہ جب یہ کرتا ہے تو ہاتھ پیر کالے نہیں ہوتے،
دل کالا ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب دل کالا ہو جائے، دل پر سیاہ نقطہ آ جائے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں اطمینان نہیں ملے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب جب تم گناہ کرو گے تمہارا دل بے چین ہوگا، اور جب جب تم نیکی کرو گے اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ گناہ کی وجہ سے دل بے چین ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل بے قرار ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے قلب پر اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ورنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصحاب رسول کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے مد مقابل ہزاروں کا لشکر ہوتا، پھر بھی بے چین نہیں ہوتے تھے، بے قرار نہیں ہوتے تھے۔ تاجدار کربلا کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا، لیکن امام بے قرار نظر نہیں آتے، بے چین نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا تھی کہ بے چینی اور بے قراری تلوار کی وجہ سے نہیں ہوتی، گناہ کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہاتھ پیر سے معذور تھے، لیکن زبان سے ان کے یہ کلمات نکل رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں، آپ کے پیر بھی نہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آخر کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، اس بات پر میں اپنے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں وہ کون سی چیز ہمارے ذہن سے نکل گئی جس کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان بے خوف و خطر الا ماشاءاللہ کوئی بھی گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے والا جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کھلے عام گناہ نہیں کرنا چاہتا، وہ گناہ چھپ کر کرنا چاہتا ہے۔ باپ سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، استاد سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، سوسائٹی کے ذمہ دار سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، شیخ سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، بڑے بھائی سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، بیوی سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، ماں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اولیاء کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ کہیں بھی رہتے تھے، لیکن اللہ اکبر وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھتے تھے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ان کے دماغ میں کون سی ایسی چیز بسی تھی جس کی وجہ سے تنہائی بھی ہو تب بھی ان کا دامن گناہوں سے محفوظ رہتا تھا۔ اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ گناہ میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، جہاں کہیں گناہ کی آفر ملی گناہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور اب تو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کل تک تو ہم کو فکر تھی نوجوانوں کی کہ نوجوان لڑکے اور لڑکی بہک جاتے ہیں، اب تو عالم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بہک رہے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، معاشرہ پورا گندا ہوتا جا رہا ہے، بد کرداریاں پھیلتی جا رہی ہیں، برائیوں کے سیلاب نے پورے مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور اب عالم یہ ہے شوہر کہیں اور لگے ہوئے ہیں اور بیوی کہیں اور لگی ہوئی ہے، خوف نکل گیا، حیا نکل گئی، شرمندگی نکل گئی۔ اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے، دو بچیوں کی مائیں یا دو بچوں کی مائیں گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہیں، 3 بچوں کے باپ بیوی کو طلاق دے کر جلدی سے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ حالات پوری دنیا کے اندر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان رشتہ دار سے چھپ سکتا ہے،
معزز حضرات سے چھپ سکتا ہے، سب سے چھپ سکتا ہے، یہ اور باتیں خدا سے نہیں چھپ سکتا، لیکن اس کے علاوہ گناہ کرے تو کہاں کرے؟ تو وہ گناہ جب کرنا چاہے گا تو کسی زمین ہی پر تو گناہ کرے گا، زمین ہی پر تو گناہ کرے گا۔ اور جب اولیاء کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے اور صحابہ کی زندگی کا، تو ان کے دامن گناہوں سے اس لیے بچے ہوئے تھے اور وہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کی نگاہوں میں قرآن کی یہ آیہ کریمہ تھی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، اللہ اسے بولنے کی قوت عطا کرے گا اور جیسا چاہے گا میرا مولا زمین کو حکم دے گا اور زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کسی نہ کسی زمین ہی پر تو گناہ کرتا ہے، وہ چھپ کر گناہ کرنا چاہے تب بھی زمین پر گناہ کرے گا، اعلانیہ گناہ کرنا چاہے تب بھی زمین پر گناہ کرے گا، گھر کی چار دیواری میں جائے وہاں زمین ہے، ہوٹل میں چلا جائے وہاں زمین ہے، پارک میں چلا جائے وہاں زمین ہے، اپنے الگ سے کمرے میں چلا جائے وہاں زمین ہے۔ زمین سے چھپ کر انسان گناہ نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی زمین پر ہی وہ گناہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین پر جو جیسی نیکی کرے گا یا جیسا عمل کرے گا اس کی پشت پر زمین اسی کے مطابق قیامت میں بولے گی، اے اللہ اس نے مجھ پر نیکی کی ہے، یا اے اللہ اس نے مجھ پر گناہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی، جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں اللہ کی زمین سے ہٹ کر کہیں گناہ کر نہیں سکتا اور زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، تو مجھے بتاؤ جب زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تم کسی نہ کسی زمین پر ہی گناہ کرو گے، لیکن جب زمین تمہاری نیکی اور برائی کی گواہ بن جائے گی تو کل بروز قیامت کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے صحابہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے تو 40 روز تک بیٹھ جاتے تھے اور عبادت میں اوقات گزارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر زمین پر انسان سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ گاہ قیامت کے دن گواہی دے گی، اے میرے کریم میرے اس حصے پر تیرے بندے نے سر جھکا کر سبحان ربی الاعلی کہا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی، یعنی میرے امتیوں اب جب نماز کا وقت آئے، جب سجدہ کرنے کا وقت آئے، جب عبادت کا وقت آئے اور تم کہیں بھی موجود ہو تو میرے امتیوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ سجدے میں وہاں پر چلے جایا کرو۔ نماز کا وقت آئے مصلی بچھا لو، چادر بچھا لو اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدہ کر لیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ زمین سجدے کے لیے بنائی گئی ہے، زمین عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، زمین آرام کے لیے بنائی گئی ہے، زمین اللہ کی اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے، زمین نیکیاں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ زمین مسلمانوں کے پیروں سے نکل رہی ہے، آج کا مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ سیریا ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یمن پر بمباری ہو رہی ہے، فلسطین پر تباہیاں مچ رہی ہیں، عراق تباہی کے دہانے پر ہے، یہ ساری باتیں اگر آج کا مسلمان کہہ رہا ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے زمین اس کے پیروں سے نہ چھینی جائے، اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ زمین کا وارث اللہ اسے بنا دے، تو تمہیں کوئی بڑی طاقت
کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ بے شک میں زمین کا وارث اس کو بناتا ہوں جو نیکی کرنے والے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ اس طرف توجہ رکھیں اور جتنی بات آپ کے کانوں تک اچھی پہنچ سکیں اسے آپ بغور سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک اللہ زمین کا وارث اسے بناتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کرام علیہم الرضوان، زمین کے فاتح بنے کیسے، زمین کے مالک بنے کیسے؟ وہ زمین کی طرف بڑھے، ذکر کرتے ہوئے بڑھے، زمین کی طرف بڑھے، اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہوئے بڑھے، زمین کی طرف بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر گم ہو کر کے بڑھے. تو نتیجہ یہ ہوا زمین ان کی نہ تھی، لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے، ان کی صالحیت کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے زمین ان کے حوالے کر دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں دو واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اللہ عز و جل نے زمین کو اللہ والوں کے حوالے کس طریقے سے کر رکھا ہے. آپ ذرا سوچیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص دوڑتا ہے اور انعام کی لالچ میں دوڑتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے بعد میں دشمنوں کے سپرد کر دوں تاکہ مجھے بیشتر انعام مل جائے. وہ کون تھا؟ وہ سراقہ تھا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سراقہ حضور کا پیچھا کر رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، خذ الارض، اے زمین پکڑ لے. اللہ اکبر. حضور نے حکم دیتے ہی سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا. پھر سراقہ نے معافی مانگی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، سراقہ کو زمین نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. لالچ بری بلا ہے. سراقہ نے سوچا ہو سکتا ہے شاید یہ ایسے ہی معاملہ ہو گیا ہو. پھر تھوڑے آگے بڑھنے کے بعد نیت بدلتی ہے اور سراقہ پھر لالچ کے اندر سرکار کی گرفتاری اور سرکار کو پکڑنے کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے. اب سرکار نے زمین کو حکم دیا پہلے سے زیادہ سخت طریقے سے پکڑ لے. اب زمین نے جب پکڑا تو سراقہ نے کہا اب میں سمجھ گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہ آپ کا میں پیچھا کروں گا نہ کسی کو آپ کا پتہ بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے. اللہ اللہ. میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاؤں، یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو، اخلاق کو قرآن نے خلق عظیم فرمایا ہے. اور یاد رکھیں خلق کی 3 قسمیں ہیں، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم. تھوڑا سا سمجھ لیں انشاءاللہ توجہ رہے گی تو کچھ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے گی. خلق حسن اسے کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے
तुम नजरअंदाज कर दो, तुम उससे बदला भी न लो, नजरअंदाज कर दो। यह है खुल्के हसन। और खुल्के करीम किसे कहते हैं? अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छाई करे उसके साथ अच्छाई करो, और कोई बुराई करे तो तुम उसे माफ कर दो। ये माफ करना ये खुल्के करीम है। और खुल्के अजीम किसे कहते हैं जानते हैं आप? खुल्के अजीम उसे कहते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे, अगर कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तुम उसके साथ नेकी करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उससे ज्यादा नेकी करो। यह है खुल्के अजीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्के अजीम पर फाइज थे। सरकार से जो बुराई करता था, आका उस बुराई के मुकाबले में उससे ज्यादा उसके साथ अच्छाई करते थे। अब आप देखें, सुराका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए पहुंच रहा है, लेकिन मायूस हो गया, हुजूर ने छोड़ दिया। लेकिन कुर्बान जाइए, छोड़ने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलिमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर लीजिए। ईमान की रोशनी सीने में जगमगा गई थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसलमान तो कर दिया। सुराका मुसलमान हुए तो अब सरकार के नवाजने का आलम देखिए। सुराका ने मांगा तो क्या मांगा, हुजूर जब मैं देख रहा हूं कि आप फातिह बन करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी, तो सरकार जिस तरीके से आज सुराका को आपने अमान दे दी है, जब आप मक्के में आए उस वक्त भी सुराका को आपकी जानिब से अमान मिल जाए। सरकार ने फरमाया, सुराका अमान भी है, और सुन ले, मैं तेरे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका हैरत में पड़ गया कि मैं गरीब, लाचार, लालच में निकला था, लेकिन मुस्तफा ने नवाजा तो कैसा नवाजा कि कसरा के कंगन मेरे हाथों में अता फरमा दिए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जमीन हुजूर की बात मान रही है। सरकार ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने सुराका को पकड़ लिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने ये जमीन हमें अता फरमाई, बड़ी कीमती चीज है, बड़ी मुकद्दस चीज है। अगर ये जमीन न होती हम बैठते कहां, ये जमीन न होती हम सजदा कहां करते, ये जमीन न होती अल्लाह का घर कहां बनता, ये जमीन न होती मस्जिदें कहां बनती, ये जमीन न होती हम लेटते कहां। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन के हवाले से फरमाया, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाहु अकबर, कितना ही बेहतरीन बिछोना है। आपने कभी सोचा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान ने ये क्यों कहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूं। मैं थोड़ा सा इसमें डीप में जाने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, तो पता चला ऐ जमीन पर बसने वाले इंसान, तू उस जमीन पर गुनाह कर रहा है जिस जमीन से तू पैदा किया गया। इसलिए कि मरने वाला जब मरता है और उसे कब्र में उतारा जाता है और मिट्टी दी जाती है तो कहा जाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आप जरा सोचो, यही जमीन ही तो है जिसके ऊपर आज दनाते हम फिर रहे हैं, यही जमीन तो है जिस पर बड़े बड़े महल बना रहे हैं, यह जमीन ही तो है जिस पर बड़ी सवारियों में हम सफर कर रहे हैं। लेकिन यह जमीन है जो हमें बर्दाश्त करती है, यह जमीन है जो हमें सहारा देती है। लेकिन इस जमीन का एक सबसे बड़ा कमाल यह है कि मरने के बाद कोई पनाह दे या न दे, यह जमीन ही अपनी आगोश में लेती है। तो सरकार पर नाजिल होने वाले कलाम ने बता दिया, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसान, तू जमीन पर जो कुछ करेगा कयामत में तो जमीन बोलेगी, लेकिन मरने के बाद इसी जमीन के अंदर तुझे जाना है। तो जिस जमीन के अंदर तुझे जाना है उस जमीन के ऊपर तू नेकियां कर। यही वजह है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आज कब्र में आराम फरमा रहे हैं, उस जगह पर इमाम आजम ने 6000 कुरान मुकद्दस खत्म किए थे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें, हरकत में लाएं, गौर करने की कोशिश करें और सिर्फ इतना सोचें कि अगर जमीन कयामत में हमारे खिलाफ गवाही देगी
تو ذرا ہم غور کر کے دیکھیں کہ زمین پر ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے کیے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑنا، راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو دھکا دینا، بد کرداریاں کرنا، کالج کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مستی مذاق کرنا، پارکوں میں جا کر کے عیاشیاں کرنا، ہوٹلوں میں جا کر عیاشیاں کرنا، یہ سب زمین ہی کے اوپر تو ہوتا ہے۔ اب یہ زمین اگر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ پروردگار اس نے ہمارے اوپر گناہ کیا تھا، ہم گواہی دیتی ہیں، تو مجھے بتاؤ اس گواہی کو کون ٹھکرا سکے گا؟ زمین جس کے اندر سے ہمیں اناج ملتا ہے، یہ زمین صرف بیٹھنے لیٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی زمین ہے جس کے اندر سے پانی بھی نکلتا ہے، یہی زمین ہے جس کے اندر پانی کا ذخیرہ موجود ہے، پیٹرول کا ذخیرہ موجود ہے، یہی زمین ہے جس میں سے پھل فروٹ نکلتا ہے۔ اور زمین بہت سمجھدار ہے، زمین بہت عقل مند ہے، زمین کے پاس ہوشیاری ہے، زمین جانتی ہے کس کی بات ماننا چاہیے، کس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ ذرا سوچو اور غور کرو، یہ زمین ہی تو ہے کہ اس کے اندر ایک طاقتور موٹا انسان مر جائے، اس کو زمین کے اندر اگر آپ دفن کر دو اور 2 سال کے بعد اس قبر کو کھولو تو صرف ہڈیاں ملیں گی، پورا جسم ختم۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، ایک کسان زمین کے اندر ایک دانے کا بیج بو دیتا ہے اور موسم جیسا ہی آتا ہے تو زمین سے اناج نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے زمین تو انسان کو کھا جاتی ہے، دانے کو کیوں نہیں کھاتی؟ دانے کو کیوں نہیں کھاتی؟ تو زمین جواب دے گی، میں رب کے حکم کی پابند ہوں، جسے کھانے کا حکم ہے اسے کھا جاتی ہوں، جسے پالنے کا حکم ہے اسے پالتی ہوں۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ایک لہیم شہیم انسان کو جب زمین نہیں کھا سکتی، زمین کھا لیتی ہے اور دانے کی پرورش کرتی ہے، اس لیے کہ زمین پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا جب دانے کو پالتی ہے تو انبیاء کے جسم کو بھی نہیں کھاتی اور اولیاء کے جسم کو بھی نہیں کھاتی، اس لیے کہ میرے رب نے زمین پر حرام فرما دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ مجھے بتاؤ، پھل نہ ملیں تو کیا ہو، اناج نہ ملے تو کیا ہو؟ یہ ساری چیزیں زمین دے رہی ہے، سب کچھ زمین سے مل رہا ہے۔ زمین چاہتی ہے کہ جتنی نعمتیں میرے اندر سے تم کھاتے ہو، ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرو، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو۔ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر کے گناہ کرو گے؟ جہاں کرو گے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن جس زمین پر گناہ کرو گے وہ زمین قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ رب قدیر جل جلالہ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف رہے، جیسے امام مسجد کو لے لیجئے کہ 5 وقت کی نماز وہ مصلی پر پڑھاتے ہیں، سال ہا سال تک پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب زمین کا وہ حصہ جہاں امام کھڑے رہ کر کے نماز پڑھاتا ہے، جب امام کا انتقال ہوتا ہے نا تو زمین کا یہ حصہ، شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد، یعنی کسی زمین پر عبادت کرنے والا بندہ جب مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد صرف اس کے دوست احباب متعلقین محبین ہی نہیں روتے، بلکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین کے جس حصے پر وہ بندہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں 40 روز تک روتی رہتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ
تھا کہ وہ یہاں عبادت کرتا تھا جس کی عبادت کی وجہ سے ہمیں لذت ملا کرتی تھی. افسوس وہ بندہ تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا مولا، وہ بندہ بڑا نیک تھا. زمین اس طرح سے بولتی رہتی ہے، اور زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جب وہ برائی کرنے والا مر جاتا ہے تو زمین کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے بندے کو اٹھا لیا جس کے گناہ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچا کرتی تھی. زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اے لوگوں کہاں جا کر کے گناہ کرو گے؟ ہاتھ پیر تو گواہی دیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن زمین. اسی لیے فرمایا گیا کل بروز قیامت سب سے پہلے انسان کے اعضاء میں سے جو گواہی دے گی وہ کیا چیزیں معلوم ہے؟ بائیں ران کی ہڈی سب سے پہلے گواہی دے گی، اور دوسری گواہی فرمایا گیا ہاتھ کی ہتھیلیاں دیں گی. یہ گواہی دیں گی. تو فرمایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. لیکن اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. دوسرے دن سرکار نے پوچھا، بہت غور سے سنیے آپ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل اچانک آقا مسکرا اٹھے تھے، حضور مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کا اور بندے کا مکالمہ جو قیامت میں ہوگا، اس مکالمے کو دیکھ کر کے میں مسکرا اٹھا. صحابہ نے عرض کیا حضور کیا مکالمہ؟ آپس میں بات چیت، کیا بات چیت؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بندے سے ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے، تو نے یہ گناہ کیے، تو نے یہ گناہ کیے، یہ تیرا دفتر جو ہے اس کے اندر سارے گناہ لکھے. تو مکر جائے گا، کہے گا میں نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ منع کرے گا کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں، اور گناہ کیے تو گواہ پیش کرو. تو پروردگار کرامن کاتبین کو فرمائے گا ذرا دفتر لاؤ، اعمال نامہ، اور پھر زمین کو حکم دے گا کہ زمین ذرا تو بھی بتا دے. تو زمین جب بولے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور جب اس کے اعضاء بولنے لگیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ میں تمہارے لیے بات بنا رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اور تم ہی اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. سرکار فرماتے ہیں جب اعضاء کی گواہی پر وہ بندہ ایسا کہے گا تو یہ جو ہے دیکھ کر کے میرے چہرے پر ہنسی آ گئی. یعنی آپ سوچو کہ آدمی ہاتھ کو لذت پہنچانے کے لیے گناہ کرتا ہے، پیر کو لذت پہنچانے کے لیے گناہ کرتا ہے، دل کو لذت پہنچانے کے لیے گناہ کرتا ہے، آنکھوں کو لذت پہنچانے کے لیے گناہ کرتا ہے، لیکن یہی سارے اعضاء قیامت میں اس لذت پہنچانے والے کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب گواہی دیں گے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اب میرا اپنا ایک قول ہے، اگر اسے محفوظ کر سکتے ہو تو محفوظ کر لو. گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں. گناہ میں لذت تو ہے لیکن عزت نہیں ہے. ایک پاپ کرنے والے کے پاپ کے بارے میں جب کسی کو پتا چل جائے تو اس کی عزت ملیاں میٹ ہو جاتی ہے. تو پتا چلا گناہ کرتے وقت تو لذت ملتی ہے لیکن عزت مٹی پلید ہو جاتی ہے. لیکن سنو، اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو کوئی اسے دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو لیکن مولا اس کی عزت کو بڑھا دیا کرتا ہے، بڑھا دیا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اکیلے میں آپ ہیں، گناہ کا موقع ہے، گناہ کا سامان موجود ہے، لیکن آپ ڈر کر، اللہ سے ڈر کر
خشیت ربانی کی بنیاد پر اپنے وجود کو گناہوں سے روک لیے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر اللہ رب العزت تو دیکھ رہا تھا نا، وہ میرا کریم خود تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، اس لیے کہ عزت کا مالک بھی وہی ہے اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ اب نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو نیکی کرو۔ نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن دل میں سکون ہوتا ہے، اور گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ صدیوں تک، زمانے تک گناہ کا داغ دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے ایک جگہ پر، ایک اسپوٹ پر، توجہ چاہوں گا، ایک اسپوٹ پر، ایک جگہ پر وہ کھڑا ہے، اور اسی جگہ کھڑے کھڑے وہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، اور کافی دیر تک وہ روتا رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیوں اس جگہ کھڑے کھڑے رو رہا ہے، کوئی چیز یہاں گم گئی یا کوئی معاملہ ہے؟ جب کافی دیر ہو چکی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے فرمایا تو یہاں کھڑے رہ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ وہ بندہ عرض کرتا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھ سے ایک مرتبہ گناہ سرزد ہوا تھا، تو جب آج میں یہاں سے گزرا تو مجھے وہ کیا ہوا گناہ یاد آ گیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ زمین قیامت میں میرے خلاف گواہی دے گی تو میرا کیا ہوگا، کھڑے کھڑے رو رہا ہوں تاکہ اللہ میرے آنسو پر کرم فرما کر میرے کیے ہوئے گناہ کو معاف بھی فرما دے اور زمین سے وہ گناہ کو بھی مٹا دے۔ یہ اللہ والے تھے۔ آج گناہ ایزی ہو گیا، آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج گناہ کے حوالے سے انسان بے خوف ہو چکا، یا گناہ فیشن یا گناہ ضرورت، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کا انسان بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، کہیں دنیا میں سکون نظر نہیں آتا، اطمینان نظر نہیں آتا، اور انسان کی زندگی کے اندر قرار نظر نہیں آتا۔ اب آئیے، ہو چکے گناہ، کر چکے آج تک گناہ، ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جس کا دامن گناہوں سے تار تار نہ ہو۔ اب کیا کریں؟ اب کوئی سبیل بھی ہے، اب کوئی صورت بھی ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کی تلافی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ سے سکون کی دولت نصیب ہو جائے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں، حدیث کہتی ہے ہاں، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اے بندے، پہلے تو نے گناہ کیے، جتنے گناہ کیے اس سے زیادہ تو نیکیاں کر لے۔ جب تو کثرت سے نیکیاں کرے گا اور تیری نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی تو ان نیکیوں کے عوض میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری چیز ہے سچی توبہ۔ توبہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر بڑا پیارا ایک توبہ سے متعلق واقعہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کا۔ ایک خاتون سے گناہ سرزد ہوا اور اس گناہ کی وجہ سے وہ امی سے ہو گئی، پیگنیٹ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا
کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی چوک ہو گئی، زنا جیسا جرم مجھ سے ہو گیا، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں دنیا کی سزا برداشت کر کے یہاں سے پاک ہو کر کے جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، آقا میں اقرار کرتی ہوں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، حضور مجھ پر حد جاری فرما دیں، حد جاری فرما دیں، یعنی سنسار کروا دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے ذمہ داروں کو بلایا اور ارشاد فرمایا اس عورت کو لے جاؤ اور اس کا بہت خیال رکھنا، اور جب اس کے بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد میرے پاس لے کر کے آنا۔ کچھ مہینے گزرے، اس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور بچے کی ولادت کے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عورت حضور کی بارگاہ میں آئی۔ بہت غور سے سنیے آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، اور جب حد جاری فرمائی تو سنسار کیا گیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پتھر اتنے مارنے ہیں کہ اس کو مر جانا ہے، مر گئی وہ۔ اب اس عورت کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، اس عورت کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فاحشہ عورت اور اس کی نماز جنازہ حضور نے فرمائی، نماز پڑھائی۔ تو سرکار نے فرمایا، عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان 70 کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے توبہ۔ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو۔ وہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں توبہ قبول فرمانے والا اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ کی تاثیر۔ کسی میں ایسی کوئی شاید ایسا ہو جو گناہ سے بچ سکے، اب تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب گاڑی میں بیٹھیں تو میوزک، فلائٹ میں بیٹھیں تو میوزک، ایئرپورٹ پر پہنچیں تو میوزک، بے حیائیاں، عریانیت، بے پردگی سے نکلنے والی بچیاں، عورتیں، آوارگی، یہ تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک انسان اگر یوٹیوب پر نیکیاں دیکھنا چاہے تو اس کے ساتھ نہ جانے کتنی بدکاریاں اور برائیوں کے مناظر بھی آ جاتے ہیں۔ آدمی کہاں بچے گا؟ نیوز دیکھتا ہے، وہاں بے حیائیاں اور برائیاں، کہیں بچنے کے کوئی امکانات نظر ہی نہیں آتے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو۔ سرکار سید المعصومین ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور یہ وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے ابتدا میں 2 وظیفے عطا فرمائے، اور یہ ایک بات آج یہاں سے دل و دماغ میں لے کر کے اٹھو کہ تم زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر کوئی بھی گناہ کرو گے، چاہے کوئی لڑکی نکلی تم نے اسے دیکھ لیا، زمین پر کھڑے رہ کر تم نے دیکھا، قیامت میں یہ زمین گواہی دے گی۔ چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، یہ وٹنس ہیں۔ اور جب معمولی سر درد برداشت نہیں ہوتا تو قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو۔ اور دوسری بات، دل زنگ آلود ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے، سیاہ کاریوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا۔ اب اس سیاہ دل کو صاف کیسے کیا جائے؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہارے دل کے زنگ کو مٹا دے گا، دل کے زنگ کو صاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کثرت تلاوت قرآن مقدس کرنے والے کے دل کو اللہ مضبوط کرتا ہے اور اس کے دل میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، بے قرار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ اسی لیے بے خوف تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت دشمنوں سے مانگی تھی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ کیوں مانگی تھی؟ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کل کیا ہونا ہے، میں نے ایک رات کی مہلت صرف تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کو نماز اور تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ پتہ چلا میدان جنگ میں بھی حسین تلاوت نہیں چھوڑ رہے اور امام بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو، اگر قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں قوت اور طاقت عطا فرما دے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، میری آپ سے گزارش ہے جب کبھی طبیعت گناہ کی طرف آپ کو ابھارے، آپ صرف اتنا سوچیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن کیا زمین دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی؟ جب زمین کے بارے میں آپ کو خیال آئے گا پھر آپ کہاں جا کر کے گناہ کرو گے، بس وہیں قدم آپ کے رک جائیں گے اور اللہ رب العزت گناہ سے بچا لے گا۔ اس گناہ سے بچنے کے عوض میں عام عبادت گزار کو اللہ ایک جنت عطا فرمائے گا، لیکن جو خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے رک گیا اسے میرا مولا 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال کریں، ان چیزوں کو دل و دماغ میں محفوظ رکھیں، اور اس اجتماع کے منعقد کرنے کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔